جنت کے دروازوں کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا اور ان کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ان پر ہے۔ ہمارا جو عمل ہوگا ہم اسی دروازے سے بلائے جائیں گے، اور اس کی تعلیم ہمارا ایک جو فوکس ہے، ہمارا دنیا کا جو مقصد ہے، ہمارا دھیان، ہمارے خیالات، تصورات کو بدل دیتا ہے، اور پھر ہمیں ہمیشگی کے گھر کی فکر لگ جاتی ہے۔ ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم ان دروازوں سے داخل ہو جائیں اپنے گھر میں۔ جب ہمیں یہ لگن ہو جاتی ہے تو ہم اس کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور یہ دنیا تو ہے ہی محنت کی، اپنے ہمیشگی کے گھر کو پانے کے لیے۔ اس دنیا میں تو صرف محنت ہے، کوشش ہے، آزمائشیں ہیں۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنی ہے اس ہمیشگی کے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کے لیے۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اس دنیا میں ہی پڑ جاتے ہیں، تو ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپنا محاسبہ کریں، اور اپنے جو دن کے اعمال ہیں، جو ہماری ایک لسٹ ہوتی ہے، ٹو ڈو لسٹ، اس کو چیک کریں۔ اور یہ 10 دن دوبارہ رمضان کے بعد ہمیں ایک موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ری الائن کریں، دوبارہ سے جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری جنت ہے، اس کو پانے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں کہ نہیں، تو ہمیں اپنے جو کاموں کی ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے نا، کیا اس لسٹ میں جنت کو پانے والے کام بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا اس لسٹ میں کوئی ایسے کام ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب کریں؟ تو آج جو ہم نیکی کا کام کریں گے اور نیکی کا عمل دیکھیں گے وہ ہے صدقہ۔ جی، یقیناً صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب لے کر آتا ہے۔ جو لوگ صدقہ کیا کرتے تھے، آخرہ میں وہ باب صدقہ سے بلائے جائیں گے۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 2 فرشتے آسمان پر آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے، یا اللہ، جو خرچ کرنے والا ہے اس کو تو اور عطا کر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ، بخیل کو، جو کنجوس ہے، ہاتھ روکنے والا ہے، اسے تباہ کر۔ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ تو صدقہ کریں، جتنا ہو سکے صدقہ کریں۔ صدقہ ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارے اس سے گناہ دھلتے ہیں، اور اگر کسی کی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو وہ ضرور ان دنوں میں ادا کر دے۔ پھر صدقہ جتنا ہو سکے کریں، مال کا صدقہ۔ اس کے بعد اور بھی قسم کے بہت سے صدقے ہوتے ہیں۔ کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، بہترین صدقہ ہے پانی پلائیں، لوگوں کو پانی صدقہ کریں۔ اس کے بعد جو بھی قسم کا صدقہ ہو سکتا ہے وہ بھی کریں، شیئر کریں دوسروں سے۔ جو علم سیکھا ہے اس کو سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، مگر صرف 3 چیزیں جاری رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ والے کام، نیکی کے عمل، اور جو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہیں۔ جیسے کوئی درخت لگا دیا، اب وہ انسان تو چلا گیا، اب اس کے پیچھے وہ درخت بڑا ہو گیا اور اس کے سائے میں لوگ بیٹھے، اس کے پھل سے انسان اور جانوروں نے فائدہ اٹھایا، یا پانی کا کنواں لگوا دیا، کہیں پانی نہیں تھا وہاں پہ پانی فراہم کیا، مسجد بنوا دی۔ اس کے مر جانے کے بعد بھی وہاں پر نمازی آ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اور نیکی کے کیے جانے والے عمل۔ اس کے بعد جو علم سیکھا اس کو دوسروں تک پہنچایا، اس کو دوسروں کو سکھایا۔ تو جو ایک لفظ بھی سیکھا ہے اسے دوسروں سے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، دوسروں تک پہنچا دو، بے شک ایک آیہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جو تیسری اس حدیث میں آتا ہے وہ ہے نیک اولاد، جو دعا کرے اپنے والدین کے لیے ان کے جانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو پرورش اپنے بچوں کی نیک کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں، ان کو دین سکھائیں،
ان کو اس قرآن کا علم سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑیں، ان اساتذہ کے ساتھ جوڑیں جو انہیں دین کی تعلیم دیں، دین کا علم سکھائیں، اخلاق کا بتائیں۔ ایسے تعلیمی اداروں میں ان کو داخل کریں جدھر سے وہ یہ سیکھیں، اور اگر اس رستے میں مال بھی لگانا پڑے تو اسے خوشی سے لگائیں، اس میں دکھ نہ کریں۔ ہم بہت سی چیزوں میں مال لگاتے ہیں، باہر اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، شاپنگ میں، کبھی کسی کھیل میں، دوسری ایکٹیویٹیز میں، گھومنے پھرنے میں، لیکن جہاں پر دین کی تعلیم کے آتا ہے تو اس وقت دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ ہمارے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں، کیا یہ بھی اللہ کی ہی محبت میں خرچ کیا جانے والا مال نہیں ہے؟ اسی کی راہ میں نیکی کا ایک عمل بھی، کوئی نیکی کی ایک بات بھی اگر ہم یا ہمارے بچے سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے ہی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر، اور کہیں بھی صدقہ کرتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو دے رہے ہیں۔ وہ جو غنی ہے وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اللہ جل جلالہ رب کریم بڑھا چڑھا کر اس کو لوٹا کر دیتے ہیں، جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں جتنا ہو سکے، جہاں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بے شک ایک آدھی ہی کھجور کو صدقہ کر کے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اچھا بول ہی بول کر۔ تو ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھی باتیں، خیر پھیلانے والی باتیں کرنی ہیں ہم نے، اور اچھی بات کہنی ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے بات کر ہی لی کہ کوئی غیبت، کوئی گالی گلوچ، کوئی گناہ کی بات، کوئی بری بات نہ کرنی ہے، نہ کوئی برا عمل کا سوچنا ہے، خیال کرنا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، اور منہ سے اچھے الفاظ نکالنے ہیں۔ ساتھ ہی مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر نیکی کا عمل، خیر خواہی کے کام صدقہ ہیں۔ آج کی دعا بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے ان محبوب 10 دنوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کریں، اور پھر اس دعا میں ہم ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچا دے، ہم اس کی محبت کو پالیں، اس کے قریب آ جائیں۔ اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی محبت سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اپنی جان سے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے، اپنے اہل سے، اور ٹھنڈے پانی سے۔ دعا کے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں آپ سے آپ کی محبت کا، اور ہر اس محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور ایسے عمل کا جس سے میں آپ کی محبت کو پالوں۔ اے اللہ، مجھے آپ کی محبت سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنے اہل سے، اور ٹھنڈے پانی سے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہی الفاظ ہیں جو اللہ جل جلالہ کے عرش کے نیچے ہیں، وہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں کوئی طاقت نہیں کہ ہم برائی سے بچ سکیں اور نیکی کے عمل کر سکیں، مگر صرف اللہ ہی کی توفیق سے۔ اس ذکر کو جاری رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان محبوب دنوں میں اس دعا کو مانگتے رہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اس کی محبت کو پالیں، ہم ایسے نیکی کے عمل کریں جس سے ہم اس کو راضی کر لیں۔ نیکی کے کام کرتے رہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل چھوٹا نہ سمجھیں۔ نیکی کا عمل بھی صدقہ ہے، اور خوب خوب صدقہ کریں تاکہ ہم آسانی سے جنت کے دروازے باب الصدقہ میں سے داخل ہو جائیں۔